اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور فضل و کرم کرے۔ طارق صاحب نے جو الفاظ بندہ ناچیز کے حوالے سے استعمال کیے یہ کی محبت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کون پسندیدہ ہے آپ میں سے۔ آپ ماشاء اللہ تشریف لائے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ نوید کمال صاحب نے ماشاء اللہ کمال خطاب فرمایا ہے اپنے نام کی طرح۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے علم عمل اور عمر میں برکت فرمائے، اور اللہ کریم جو انہوں نے ماشاء اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہدایات کی نصیحتیں فرمائی، خوبصورت باتیں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ امیر ضلع الحمدللہ موجود ہیں، ان کی سرپرستی ہمارے لیے الحمدللہ حوصلہ افزا ہے۔ اللہ انہیں بھی زندگی صحت اور سلامتی سے نوازے۔ آپ تمام بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے اللہ کے دین کے لیے، کتاب و سنت کو سماعت کرنے کے لیے، اس کے پرچار کی نیت سے انشاءاللہ، جو میرا حسن ظن ہے کہ سبھی دوست انشاءاللہ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی بات سنیں گے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں گے اور آگے پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہی نیت ہے نا جس کی انشاءاللہ۔ اگر کسی ساتھی کی یہ نہیں ہے تو وہ یہ نیت کر لیں تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن گئے جس میں آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ خوشحال ہو اور وہ بندہ اس پہ اللہ کی رحمت ہو جو میری بات سنے، اسے یاد کرے، اس پہ عمل کرے اور آگے پہنچا دے۔ تو سبھی بھائی یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے جی یاد انشاءاللہ، اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اسے آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ بڑی اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا، نماز کا بھی ٹائم جو ہے وہ چونکہ قریب ہے تو انشاءاللہ نماز کے وقت تک بات چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پہ۔ دو مقامات قرآن مجید کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور کوشش کروں گا کہ ان دو کے حوالے سے ہی بات کو مکمل کیا جائے۔ میرے دوستوں نے میرے ذمے جو ٹاپک لگایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ سنائی جائے، دوستوں کو آگاہ کیا جائے، کچھ سبق سنایا جائے، یاد دہانی کروائی جائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ خوش نصیب ہے دوست جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ قبول کر لے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس الحمدللہ پورے ضلع کے اندر یہ پروگرام ترتیب دے رہی ہے، اللہ مدت کافش قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ سیرت ہمیں اپنانے کی بھی توفیق دے دے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت کا ٹاپک، سیرت کا عنوان ایسا ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی، لیکن تشنگی باقی ہے، پیاس باقی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی سیرت پہ اس قدر کثرت سے کتابیں لکھی گئی، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں لیکن کسی کی بھی سیرت پہ اس طرح کثرت کے ساتھ کتابیں لکھی گئی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی سیرت شروع سے لے کے آخر تک پوری کی پوری محفوظ ہے اور ساری کی ساری مذکور ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی سیرت اس طرح محفوظ اور مذکور ہو۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے تو ہیرے کی طرح چمکدار زندگی ہے۔ ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کو آپ جس طرح سے بھی دیکھیں گے، جس زاویے سے بھی دیکھیں گے، جہاں رکھ کے بھی دیکھیں گے، وہ ہر جانب سے آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہیرا جدھر سے بھی دیکھو چمکتا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو جہاں سے بھی دیکھو گے چمکتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آقا کے بچپن کو دیکھیں، کمال ہے۔ آقا کے لڑکپن کو دیکھیں، کیا ہی بات ہے۔ آقا کی جوانی کو دیکھیں، کیا بات ہے، کمال ہے۔ اور میرے آقا کے بڑھاپے کو دیکھیں، بے مثال ہے۔ میرے آقا کے دن دیکھیں، بے مثال ہے۔ میرے نبی کی راتیں دیکھیں، بے مثال ہے۔ میرے پیغمبر کا اٹھنا بھی کمال ہے، میرے پیغمبر کا بیٹھنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا سونا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کھانا بھی بے مثال ہے، میرے نبی کا پینا بھی با کمال ہے، میرے نبی کی ہر ادا جو ہے سچی بات ہے، اس پہ مر مٹنے کو دل کرتا ہے۔ میرے پیغمبر کی ہر ادا محفوظ بھی ہے، مشکور بھی ہے اور پر نور بھی ہے۔ میرے نبی کا ہر کام وہ ہم سب کے لیے ہدایت کا، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، بہترین نمونہ بھی میرے مالک نے قرار دیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت، اللہ اکبر۔ میں اختصار کے ساتھ اگر بات کروں تو آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت کو عموماً بعض اوقات دو حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ جس میں دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ کئی حوالے ہیں جن میں بات ہو سکتی ہے۔ آج کی اس مختصر محفل میں جو میں بات کرنے لگا ہوں دو حوالوں سے، ایک میرے نبی کی زندگی بعثت سے پہلے کی اور ایک میرے پیغمبر کی زندگی بعثت کے بعد کی۔ بعثت سے پہلے نبی رحمت علیہ السلام مکہ مکرمہ میں معروف تھے، قریش مکہ محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بعثت ہو گئی، وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ بن کے پوری دنیا کے اندر اللہ نے معروف فرما دیا۔ محمد بن عبداللہ کی زندگی کو دیکھیں تو سچی بات ہے کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ محمد بن عبداللہ کی زندگی کو دیکھیں، کوئی آپ کو کسی قسم کی جناب اس زندگی میں بھی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ جس پہ کوئی اعتراض کر سکے، جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ محمد بن عبداللہ دیکھے، آپ کی امانت بھی مشہور ہے، آپ کی دیانت بھی مشہور ہے، آپ کی صداقت بھی مشہور ہے، میرے نبی کی پاکیزگی بھی مشہور ہے، میرے پیغمبر کی شرم و حیا بھی مشہور ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال اور بے مثال زندگی محمد بن عبداللہ کے حوالے سے، باکمال اور بے مثال زندگی محمد رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ دیکھ لیں 40 سال تک جو ہے وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا، بعثت نہیں ہوئی، تو کیا ہے اللہ اکبر، امانت اور دیانت ایسی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑے بڑے سرداروں نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں لیکن سیدہ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے ایک ہی سفر کیا ہے، میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر کیا، ان کا مال تجارت لے کے واپسی پہ خبریں ملی، بڑی امانت ہے، بڑی دیانت ہے، کیا ہی بات ہے، خود پیغام بھیجا اور اللہ نے رشتے ازدواج میں منسلک کر دیا۔ اور کیسی صداقت ہے، کیسا لوگوں پہ اعتبار ہے، کیسا جناب والا لوگوں کو آپ سے پیار ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ کی بات ہو رہی ہے ابھی، جب آقا ابھی بیس مبعوث نہیں ہوئے ہیں، ابھی اعلان نبوت
نہیں ہوا اس زندگی کی بات کر رہا ہوں. قریباً 35 سال کی عمر ہے. بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر ہوئی، واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا. قریب تھا کہ قبائل آپس میں لڑ پڑتے اور ان کی لڑائیاں جو شروع ہوتی تھی وہ چند دن کی نہیں ہوتی تھی، چند مہینوں کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوتی سال ہر سال جاری رہتی تھی. حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ پیش آیا، نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا. قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا. کسی سیانے بندے نے کہا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس سے فیصلہ کروا لیں گے. ٹھہرے، بڑے بڑے جو ہے وہ ٹھہرے، دیکھا کون آتا ہے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر، کیسی محبت ہے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، امانت اور صداقت کیسی ہے، میرے نبی کی شرافت کیسی ہے، میرے نبی میں اعتبار کیسا ہے. اللہ اکبر، سارے پکار اٹھے، جا صادقن، جا امین، جا صادقن، جا امین. امین آ گئے ہیں، صادق آ گئے ہیں، امین آ گئے ہیں، صادق آ گئے ہیں. ان کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے، معاملات یہ ہے. میرے آقا نے جناب والا اپنی چادر کو بچھایا، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا، چادر میں رکھا، سرداروں سے کہا، سارے قبائل کے سرداروں سے، اٹھاؤ بھائی، ایک ایک کونا پکڑ لو. سبھی نے اٹھائی. آقا کو جناب بیت اللہ کے قریب لے کے گئے جہاں نصب کیا جانا تھا. میرے پیغمبر نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے وہاں نصب فرما دیا. معاملہ بھی حل ہو گیا، حجر اسود بھی پیارے ہاتھوں کے ساتھ نصب ہو گیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا. کیسی جو ہے وہ فہم و فراست پائی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے قوم کو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لات منات کی پوجا ہو رہی ہے، عزا کی پوجا. پریشان تنہائیوں میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. 40 سال کے قریب جو ہے وہ عمر، تنہائیوں میں بیٹھنا، غار حرا میں بیٹھنے لگے. آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوئے ہیں، صرف یاد دہانی مقصود ہے. محبت ہے نا آقا کے ساتھ، انہی پیار ہے نا آقا کے ساتھ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سیرت بھی پڑھی جاتی ہے نا، اور صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ اس کی پسند کو پسند بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کی ناپسند کو ناپسند بھی جانا جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حرا میں جا کے بیٹھنے لگے، غار حرا میں تنہائیوں میں بیٹھتے، سوچتے کہ اللہ یہ کیسے، یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرتے ہیں یہ. کو لات کے پیچھے، کو منات کے پیچھے، کو عزا کے پیچھے، بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کس طرح ہدایت پائیں گے، کس طرح کا راستہ جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت والا ہوگا، کیسے انہیں چلایا جائے گا. پھر بالآخر یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت. میرے اللہ کریم کو جناب والا اس قوم پہ رحم آیا. میرے اللہ نے، میرے مالک نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج ختم نبوت آقا کے سر پہ سجایا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس قوم میں آ کے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو سمجھایا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. غار حرا کی تنہائیاں، میرے آقا وہاں موجود ہیں. اور کیا ہوا، سیدنا جناب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے. پہلی وحی آگے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا. کیا فرمایا؟ اقرا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھیے. کیا کہا؟ پڑھیے، ذرا پڑھیے. آقا فرمانے لگے، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے بٹھایا نہیں ہے. دنیا کا کوئی بندہ میرے آقا کا استاد نہیں ہے. میرے آقا ڈائریکٹ رب العالمین سے تعلیم پاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، ڈائریکٹ وحی کا سلسلہ ہے. جبریل کہتے ہیں اقرا، اے میرے حبیب پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. آقا فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. سینے سے لگایا، بھینچا، زور سے دبایا،
پھر کہا اقرا پڑھیے. آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ میں تو پڑھا ہوا نے. 3 مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا. پھر پہلی وحی کا نزول ہوا. پہلی وحی کا یہ وہ وقت ہے جب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بننے لگے ہیں. محمد بن عبداللہ چند لمحوں پہلے تک دنیا جانتی تھی عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب سردار کے پوتے ہیں, ابو طالب کے جناب بھتیجے ہیں, حمزہ کے بھتیجے ہیں, عباس کے بھتیجے ہیں. محمد ابن عبداللہ کے نام سے قریش مکہ میں معروف تھے. ابھی لمحے گزرے ہیں, اللہ کریم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج ختم نبوت رکھ کے محمد الرسول اللہ بنا دیا. فرمایا اقرا پہلی وحی, یہ پہلی وحی نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فرمایا اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, وہ مالک جس نے اتنے خوبصورت اتنے جیتے جاگتے وجود کو, خوبصورت وجود کو, اس انسان کو, اشرف المخلوقات کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنا دیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے پڑھیے پڑھیے, تیرا رب تو بڑی عزت والا ہے, بڑے احترام والا ہے, بڑی شان والا ہے, تیرا رب تو بڑا بلند و بالا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, رب تو وہ ذات ہے جس نے تجھے جناب سکھایا, قلم کے ساتھ سکھایا, قلم کے ساتھ. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو یہ جانتا ہی نہیں تھا. پہلی وحی کے اندر. اب پہلی وحی میں سبق کیا دیا گیا ہے؟ آخری باتیں, اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ آگے چلنا اور بات ختم کرنی ہے. کیا سبق دیا پہلی وحی میں؟ اقرا پڑھی, بالقلم قلم کے ساتھ لکھیے, علم الانسان ما لم یعلم, جو نہیں جانتے اس کا علم حاصل کیجیے. پڑھنے کا حکم ہے, لکھنے کا حکم ہے, جاننے کا حکم. کیا خیال ہے جی, پڑھنا چاہیے, لکھنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے, رب کی پہچان کروائی گئی ہے اس وحی کے اندر. پڑھو لکھو, رب کو جانو, جو نہیں جانتے اس کو پہچان. بڑے افسوس کی بات ہے, آج دین اسلام کے حوالے سے بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو بیچارے نہیں جانتے, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. مجھے یاد آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے دور خلافت میں ایک شخص بزرگ بابا جی دور دراز کا سفر طے کر کے غالباً شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, امیر المومنین سے ملے, پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی تشہد سیکھنے کے لیے آیا. کیا کرنے کے لیے آیا وہ؟ تشہد سیکھ. فاروق اعظم حیران, کہنے لگے بابا جی صرف تشہد سیکھنے کے لیے؟ کہا جی بالکل تشہد سیکھ. کہا اتنا لمبا سفر کیا ہے, کوئی اور غرض نہیں ہے؟ کہا نہیں بالکل کوئی اور غرض نہیں. کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ کہا کوئی مقصد نہیں ہے, ایک ہی مقصد ہے کہ میں نماز کے اندر تشہد جو ہے وہ سیکھ لوں, اپنی نماز کو درست کر لوں, نماز سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فاروق اعظم بے ساختہ کہنے لگے بابا جی اللہ کی قسم ہے, مجھے یہ یقین ہے, مجھے یہ امید ہے کہ میرا مالک آپ کو کبھی بھی جہنم کے حوالے نہیں کرے. وہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات سیکھنے کے لیے اتنا صبر کیا کرتے تھے, آج ہم نہیں بھی جانتے پھر بھی نہیں سیکھتے. مسجد کے قاری کے پاس نہیں بیٹھتے, اپنے امام کے پاس نہیں بیٹھتے, اپنے خطیب کے پاس نہیں بیٹھتے. ہمارے یہ بچے ماشاءاللہ بہت سارے
چونکہ اسکول کالج کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے، بچوں کو دیکھتے ہیں، صحیح بات ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہمارے وہ بچے بڑے شائننگ اسٹوڈنٹ، بڑے جناب پیار والے، جن کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یہ بچے ہمارے ادارے کا نام روشن کریں گے، وہ بچے جو لارڈ میکالے کے نظریات کو فر یاد کرتے ہیں، جو جناب والا ڈارون کی تھیوریاں بڑے زبردست طریقے سے یاد کرتے ہیں، جو جناب وہ حرکت کے قوانین جو ہیں اللہ اکبر بڑے زبردست انداز سے یاد کرتے ہیں، جو انگریزی کے اندر یہ بایو کیمسٹری فزکس جو ہے اس کو بڑے بہترین انداز میں یہ سارے معاملے حل کر لیتے ہیں، میتھ کے سوالات بڑے کمال طریقے سے حل کرتے ہیں، لیکن میرے وہی بچے جب قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ پتا ہے کہ نالج کو کنالج نہیں کہنا، کہ سائلنٹ ہے، لیکن میرے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں، کئی الفاظ ایسے ہیں جن میں الف لام لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ میرے بچے یہ جانتے ہیں کہ رائٹ کو رائٹ نہیں پڑھنا، ڈبلیو جو ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لیکن میرے وہی بچے قرآن مجید کے کئی الفاظ میں وہ نہیں جانتے ہوتے کہ یہاں یہ حروف جو ہے یہ صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ، ہمارے آج کے طلباء، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما دے، اللہ انہیں کامیاب کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پی یو ٹی پٹ کو پٹ نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ یہاں یو جو ہے یہ پیش کی آواز دے رہا ہے، سی یو پی کپ کو کپ نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ یہاں یو زبر کی آواز دے رہا ہے، حالانکہ سیم ہے، وہاں بھی پی اور ٹی کے درمیان یو ہے، یہاں بھی سی اور پی کے درمیان یو ہے، ایک جگہ پہ پیش پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پہ زبر پڑھ رہے ہیں۔ ننھا سا بچہ ایسے کر رہا ہے، نرسری ون کا بچہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ پٹ کو پٹ نہیں کہنا، کپ کو کپ نہیں کہنا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سی کو سین سے نہیں کاف سے پڑھنا ہے، کپ کو سپ نہیں پڑھتا۔ لیکن میرا وہی بچہ وہ میٹرک کر جاتا ہے، یہ نرسری کا بچہ جب وہ یہ سب کچھ جان رہا ہے، وہ میٹرک کر جاتا ہے، وہ ایف ایس سی کر جاتا ہے، وہ بی ایس سی کر جاتا ہے، وہ ایم ایس سی کر جاتا ہے، وہ ایم فل کر جاتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، وہ ایم بی بی ایس بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، لیکن میرا وہی بچہ قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ میں کیا کہوں اس نظام تعلیم؟ اور یہ تو بچے ہیں نا ہمارے، یہ پچھلے دنوں میں آرڈر جاری ہوا جی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اللہ کرے یہ بات پکی ہو جائے، بس حکومتوں کو چند دن کے لیے جوش آتا ہے، پھر بعد میں اسی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بڑے عرصے سے یہ باتیں جو ہے وہ پہلے بھی چلتی آئی ہیں، 2-4 دن 10 دن جناب معاملہ ہوا، پھر بعد میں ختم، جی زیرو پیریڈ ہوگا جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اب بھی بڑے دھڑلے سے شروع ہوا تھا کام، لیکن چند دن کے اندر ٹھپ ہو گیا۔ بہرحال اللہ کرے ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہے کالجز کے اندر یہ معاملات کو قرآن پڑھایا جائے صحیح طرح، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے بھی تو قرآن پڑھے ہوئے آئے نا۔ یہ جب آرڈر ہوا نا تو میرا چونکہ پہلا پیریڈ فری ہوتا ہے، میں راؤنڈ کرتا ہوں، تو میں کلاسز کے آگے سے گزرتا تھا، اندر بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اساتذہ جو وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ ڈبل ایم اے اساتذہ ہے، ایم فل اساتذہ ہے، وہ بیچارے صحیح پڑھا نہیں پا رہے، پڑھنے والوں نے صحیح کیا پڑھنا ہے، پڑھانے والوں کو پڑھنا نہیں آ رہا، پڑھنے والوں نے کیا پڑھنا، اساتذہ کو صحیح پڑھنا نہیں آ رہا۔ اور میں اکثر اپنی گفتگوؤں میں کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو صرف ترغیب دینے کے لیے، چند منٹ باقی ہیں اور گفتگو اختتام کی جانب ہے، ترغیب دینے کے لیے کہا کرتا ہوں، ارے آج تجھے یہ فکر ہے کہ تیرے بچے کا جب تو مر جائے گا تو کیا بنے گا، مجھے یہ فکر ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کا کیا بنے گا۔ خدا را کبھی یہ بھی فکر کیا کر کہ جب یہ بچہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ یہ بچے نے نہیں مرنا، ہمیشہ کے لیے آیا دنیا میں، اور یہ بھی فکر کیا کر کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ میرا بچہ آج 5 گلاسوں کا جناب 6 گلاسوں کا سیٹ خراب کر دے، میں ناراض ہوتا ہوں، وہی میرا بچہ 5 نمازوں کا سیٹ خراب کرتا ہے، میرے ماتھے پہ شکر نہیں آتی۔ میں باپ ہوں، ماں کی حالت یہ ہے، کبھی مائیں وہ ہوا کرتی تھی جو
بچوں کو دودھ پلاتی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کے دین کا مجاہد بنے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، دین کی ترویج و اشاعت کا کام کرے گا، رب کی راہ میں جہاد کرے گا، میرا یہ بچہ بڑا ہو کے اللہ کے دین کا کام کرے گا، یہ نیت ہوتی تو پھر انہی ماؤں کا دودھ پی کے کبھی ابو بکر پیدا ہوتے، کبھی عمر پیدا ہوتے، کبھی عثمان، ان کے آگے بچے جو ہیں وہ دیکھ لیں، کبھی عبداللہ بن عمر محدث زمان نکل رہے ہیں، کبھی ابو ہریرہ جناب والا محدث زمان بن رہے ہیں، کبھی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن رہے ہیں، وہ مائیں دودھ پلایا کرتی تھی یہ سوچ کے کہ میرا بچہ دین کا محافظ بنے گا تو محمد بن قاسم نکلے، وہ مائیں دودھ پلاتی یہ سوچ کے تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ آج مائیں دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ بچہ سو رہے، ساری امت ہی سو رہی ہے، ساری امت ہی سوئی پڑی ہے، بیداری ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ سب پہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے ہیرے بھی موجود ہیں، اللہ آپ سب بھائیوں کی زندگیاں دراز فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی، وہ جناب آٹا گوندھ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماؤں کو قرآن کی صورتیں یاد ہوتی تھی، آٹا گوندھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ماں آٹا گوندھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ماں روٹی پکا رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن پڑھ رہی ہے، یہ صورتوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہی پڑھتی تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آٹا گوندھ رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے، سالن بنا رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب ایسی غذا تیار ہو کے بچے کے پیٹ میں جائے گی تو حسن اور حسین نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ اور آج ماں آٹا گوندھتی ہے تو انڈیا سنتی ہے، ماں روٹی پکاتی ہے تو پاکستانی ڈرامہ لگا ہوا ہے، ماں سالن بناتی ہے تو انڈیا کا گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے۔ جب ایسا کھانا تیار ہو کے بچے کے پیٹ میں جائے گا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ ہیجوانو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر وہ بچیاں جوان ہو کے جناب شکرگڑھ کے اسٹیڈیم میں مردوں کے سامنے ناچے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ جب تعلیم ہی ایسی دی جائے گی، جب تعلیم دینے والے ایسے ہوں گے، جب گھروں کے اندر تربیت کرنے والی مائیں ایسی ہوں گی، جب ان کے اوپر دست شفقت رکھنے والے باپ ایسے ہوں گے کہ جنہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو بچے کیا بنے گے؟ کہاں سے پھر فاطمہ الزہرا کی سیرت لاؤ گے؟ کہاں سے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی ماں لاؤ گے؟ کہاں سے پھر جناب والا سیدہ زنیرہ جیسی خواتین لاؤ گے؟ کہاں سے سیدہ آسیہ جیسی اللہ اکبر کبیرہ بہنیں خواتین لے کے آؤ گے؟ کہاں سے ابوبکر و عمر و عثمان و علی حیدر کرار جیسے جوان لے کے آؤ گے؟ جب تربیت اس طرح کی ہوگی۔ اور آخری بات درس کروں، پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں سبق دیا گیا، آقا کائنات یہاں میرا دل تو چاہتا تھا کہ سیرت کو نہ جو ہے تھوڑا سا لے کے چلتا، کہ جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا، رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے کیا کہا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ الرحیق المختوم پڑھے، سیرت کی کتاب بڑی ہی پیاری، مختصر بھی ہے، پر اثر بھی ہے، جامع بھی ہے، بڑی پیاری کتاب، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے سیرت کی یہ کتاب، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ورقہ بن نوفل جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ سارے سلسلے چلتے رہے، پھر وحی آئی جو میں نے دوسری آیات پڑھی ہے، وہ پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہے؟ کیوں جی، تھک تو نہیں گئے؟ آقا تو نہیں ہوگے ویسے، کب مولوی جان چھوڑے؟ ویسے عشاء کی نماز تو 10 بجے بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیا خیال، جتنی لیٹ ہو جائے میرا اچھی بات ہے، ہمارا پریشان نہیں ہونا، میں نے خود کہیں جانا ہے، انشاءاللہ آپ کو 10 بجے تک نہیں بٹھاتے، ابھی انشاءاللہ مزید نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری پھر اللہ پھر اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ 7 آیات نازل ہوئی، 7 آیات. بعض مفسرین کے نزدیک یہ دوسری وحی ہے، بعض کے نزدیک تیسری چوتھی ہے. یہ ابتدائی جو 5 وحی ہے نا ان میں سے یہ ایک ہے. بعض جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے بہرحال ابتدائی وحیوں میں سے. فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لے کے اوڑھنے والے، چادر والے، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبق سنیے، سبق کیا ہے، ابتدا میں ہی کیا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ نبی رحمت علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا المدثر، اے میرے مدثر، اے میرے محمد، اے میرے کملی والے، اے مدثر کی چادر اوڑھنے والے، اے مدثر کے ماننے والوں، مدثر کے امتیوں، اے محمد کے امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم. قم قم، کام کیا کرنا ہے، لیٹنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کرنا. قم، کھڑے ہو جائیے. فانذر، اور ڈرائیے، ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور ساری امت کو کہا گیا قم، تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ، ٹھہرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو ڈرانا ہے. ڈرانا ہے کس بات سے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر مالک الملک کی نہ مانی تو دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. اگر رب العزت کی نہ مانی دنیا میں بھی ذلت ملے گی، آخرت میں بھی ذلت ملے گی. اگر مالک الملک کی نہ مانی دنیا میں بھی کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے، آخرت میں بھی کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے. قوم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، مطلب خود بھی ڈٹ جاؤ اللہ کے حکم پہ. فانذر، لوگوں کو بھی ڈراؤ، لوگوں کو بھی دکھاؤ، لوگوں کو بھی بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وربک فکبر، اور اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرو، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کیا کرو. اللہ اکبر کہو گے رب لمحوں میں بلندیاں دے دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے اسلام کی ایک بیٹی نے. یہ پچھلے دنوں میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ 2 مسکان نام کی 2 لڑکیاں منظر عام پہ آئی ہیں ان پچھلے دنوں میں، یہ 1 مہینے کے اندر. مسکان نام کی 2 لڑکیاں، ایک مسکان کراچی سے تعلق رکھتی ہے، ایک مسکان کرناٹک سے تعلق رکھتی ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والی مسکان جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ بے پردہ اور بے حیا ہے، وہ جناب بے لباس ہونے پہ فخر کرتی ہے، وہ زناکاری کو عام کرتی ہے، بے حیائی کی دعوے دار ہے، دعوت دیتی ہے. وہ ٹک ٹاک کے اوپر گندی ویڈیوز بنا کے پھیلاتی ہے اور 6 لاکھ کے قریب اس کے فالوورز ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ مر جاتی ہے، اس کی نعش قبول کرنے کے لیے اس کے والدین بھی نہیں آتے. 6 لاکھ فیس بک کے اوپر فالوورز، اور اس کی میت دینے کے لیے والدین بھی نہیں آ رہے. کہتے ہیں اتنی گندی لڑکی ہماری نہیں ہو سکتی، ہم اس کے کچھ نہیں لگتے. اور پھر وہی لڑکی اس کی میت سے بدبو کے بھبکے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو دھکیل کے جو ہے وہ کہیں گڑھے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. ایک وہ بھی مسکان ہے. اور ایک مسکان کرناٹک سے تعلق رکھنے والی، کوئی اس کا یوٹیوب چینل نہیں ہے، کوئی اس کی جناب ٹک ٹاک نہیں ہے، کوئی اس کی جناب سنیپ ویڈیو نہیں ہے، کوئی اس کی فیس بک کے اوپر کوئی 6 لاکھ تو دور کی بات ہے 6 بھی فالوور نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو جانتا نہیں ہے. اس نے نبی کے حکم کی لاج رکھی، اس نے حجاب پہنا، اس نے اپنے جسم کو چھپایا اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اس نے نقاب پہنا. وہ نکلتی ہے میدان کے اندر، سینکڑوں گدڑ جو ہے وہ بھونک رہے ہیں. یہ ایک اللہ کی بندی اللہ کے تکبیر کو، اللہ کی کبریائی کو 2 مرتبہ بلند کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری دنیا کے اندر لمحوں میں پوری دنیا جو ہے اس کو سلام پیش کرتی ہے کہ نہیں؟ تم رب کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں بلند کر دے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کیجیے.
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، پاکیزگی اختیار کیجیے، ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ رہیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، اندرونی طور پہ بھی کسی قسم کی ناپاکی تمہارے قریب نہ پھٹکنے پائے، تمہارے نظریات بھی گندے نہ ہو، تمہاری سوچ بھی گندی نہ ہو، تمہارا عقیدہ بھی شرک کی گندگی اور غلاظت سے پاک ہو، تیرا عمل بھی بدعت کی غلاظت سے پاک ہو، جناب تیری سوچ بھی جو ہے یہ شیطان کی گندگیوں سے پاک ہو، بے حیائی کی گندگیوں سے پاک ہو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگیوں سے خود کو بچا کے رکھو، پاکیزگی اختیار کرو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور نیکی اس نیت سے نہ کرو کہ تمہیں اس بدلے میں زیادہ ملے، لوگوں سے صلہ لینے کے لیے، لوگوں سے جناب ستائش کے لیے، لوگوں سے تعریفیں کروانے کے لیے، یا بدلے میں دنیا کے اندر ہی زیادہ حاصل کرنے کے لیے نیکی نہ کرو، نیکی کر کے کسی پہ احسان نہ جتلاؤ، نیکی کرو دریا میں ڈالو، نیکی کرو اللہ پہ آسرا کرو، نیکی کر کے اللہ کے سامنے رکھ دو، مالک یہ جو ثواب دے گا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، نیکیاں کر کے احسان نہ جتلایا کرو، اور لوگوں سے فوری طور پہ بدلے کی امید نہ رکھا کرو، میں نے نیکی کی لوگ میری بلے بلے کریں، میں نے کتاب کیا لوگ میری تعریفیں کریں، میں نے قرآن پڑھا لوگ میرے نغمے گائے، میں نے جناب فلاں کا کام کیا، میں فلاں غریب آدمی کے کام آیا، لوگ میری بلے بلے واہ واہ کرے، فرمایا نہ 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 ایسا نہ کیا کرو، میں نے اس بندے کو 1000 دیا، دل میں یہ ہے کہ بدلے میں مجھے 2000 ملے، میں نے فلاں بندے کا ایک کام کیا، دل میں یہ ہے مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، نہ 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 وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ایسی سوچ اور فکر کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، نیکی کرنی ہے تو خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی مصیبت پہنچے، مالک کے دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مشقت آئے، فَاصْبِرْ، تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، جب یہ کام کر لو گے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی، مالک کی طرف سے برکات کا بھی نزول ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ کے ذوق کو تازہ کر کے 3 اشعار صرف میں نے وہ پڑھنے ہیں، آپ نے وہ سمجھنے ہیں، اور آخر دعوانا ہے، میری یوں سمجھ لیں کہ گفتگو کا خلاصہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، یہ انگلش اور اردو کا نکاح کروایا ہوا ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی نکاح کروا دے جائے، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرما دے، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو بدیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے، کوئی مزے لینے کے لیے نہیں کہا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بدیوں سے محفوظ رکھے، بے حیائی سے محفوظ رکھے، اور مالک جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ انگلش اور اردو مکسچر ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، اس ڈیڈ کا میزان میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا، جو سنت کے مطابق عمل نہیں ہے اس کا میزان میں کوئی بھی وزن ہے، جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، اس ڈیڈ کا میزان میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا، ہر وقت رہے اوپن رحمت میرے اللہ کی، ہر وقت رہے اوپن رحمت میرے اللہ کی، شک اس کا کسی ٹائم، شک اس کا کسی ٹائم یہ گیٹ نہیں ہوتا، میرے رب کی رحمتوں کے دروازے بند ہوتے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نیک تو رحمتوں کے مستحق ہیں ہی، اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندوں جو ظلم کر بیٹھے ہو، آ جاؤ تم بھی میری رحمت سے مایوس ہے، ہر وقت رہے اوپن رحمت میرے اللہ کی، شک اس کا کسی ٹائم
کو جو شوق کر کے گڈ کرے اس کا ایمان کی منڈی میں، ایمان کی منڈی میں کچھ ریٹ نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کو دکھا کے عمل کرے ایمان کی منڈی میں اس کی کوئی قیمت۔ اور آخری شعر، جو واقعی حقیقت میں مسلم ہے میرے بھائیوں، جو واقعی حقیقت میں مسلم ہے میرے بھائیوں، مسجد سے اذان سن کر، مسجد سے اذان سن کر وہ لیٹ نہیں ہوتا۔ آپ لیٹ تو نہیں ہوگے انشاءاللہ، ابھی اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب بھائیوں کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ سب کے اپنی رحمتیں فرمائے۔ دعائیں خیر کریں گے جی انشاءاللہ میرے ضلع، اور اس کے بعد اذان ہوگی۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابھی آپ نے میرے شاگرد رشید نور کمال محمدی سے فکر آخرت کا موضوع تفصیل سے سنا ہے۔ انہوں نے زندگی، موت، برزخ، آخرت، یہ تمام کا جو مجموعہ ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ جو میرے دوست اور بزرگ ساتھی کے پوتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بے شمار واقعات بھی آپ کو سنائے ہیں اور بہت کچھ بیان کیا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اور سیرت ہزاروں نہیں لاکھوں کتابوں میں لکھی گئی ہے، سیرت کو لکھ نہیں سکتا انسان۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، انہوں نے فرمایا خلقہ القرآن الذی، پورا قرآن لم سے بنات تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کاش کہ ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں۔ آخر دعوانا